بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ وقال علیہ الصلاة والسلام المستشار مؤتمن اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے وہ فطرت ازلی فطرت ہے اور ابدی فطرت ہے۔ روز اول میں بھی ایمان والا بندہ اسی فطرت سے متصف تھا اور روز آخر تک بھی اسی فطرت کے ساتھ رہے گا۔ فطرتیں بدلتی نہیں رہیں گی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اسلام فطری مذہب ہے۔ جیسا انسان کی فطرت ہے اسی طرح اسلام بھی حکم دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ سلیم الطبع انسان کا جو مزاج ہے وہی اسلام کا مزاج ہے۔ ایک بہت بڑے مولانا جامعہ ازہر کے، وہ لندن میں تھے، کچھ نوجوان آئے، کچھ عورتیں آئیں اسلام سے متعلق سوال کرنے کے لیے، تو 50 سوال انہوں نے مولانا سے کیا۔ 50 سوال کا جو جواب ہے مولانا نے نہیں دیا، یہ پوچھا ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھتا، آپ سوچ سمجھ کر آپس میں رائے ملا کر کیا جواب دیتے؟ تو جو جواب انہوں نے دیا مولانا نے فرمایا وہی جواب اسلام بھی دیتا ہے۔ جیسے شراب کے سلسلے میں پوچھا تو حضرت نے پوچھا کہ تم کیا جواب دو گے، صحیح ہے غلط ہے؟ تو انہوں نے فرمایا غلط ہونا چاہیے۔ کہا اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ تو جیسا جیسا وہ سوال کرتے گئے حضرت نے ان سے یہ پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا کہا اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اسلام انسان کی فطرت کے مطابق اسلام ہے اور اسلام کے مطابق انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو اسی فطرت پر بنایا۔ یہ الگ چیز ہے کہ ماحول کی وجہ سے ہم نے اپنی فطرت کو بدل لیا۔ بھائی ہمارے یہاں عادت نہیں ہے، جو عادت نہیں ہے کہہ رہے ہیں وہی اصل عادت تھی۔ جو اس وقت عادت ہے وہ عادت بگڑی ہوئی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اسلام کی جو فطرت ہے وہ آسانیاں پیدا کرو، سہولتیں پیدا کرو، انسان کے مزاج اور تقاضے کو پہچانو اور اس کے مطابق حکم کیا کرو۔ اسی لیے محی الدین چشتی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں محسنہ اور غیر محسنہ، محسن اور غیر محسن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا شادی شدہ کو کہتے ہیں۔ محسن کہتے ہیں شادی شدہ کو، غیر محسن کہتے ہیں غیر شادی شدہ کو۔ فرمایا 82 سال کی عمر میں بھی اگر تم بغیر بیوی کے ہو جاؤ تو حضرت نے حکم دیا کہ تب بھی تمہارے اوپر یہ حکم ہے کہ تم نکاح کرو، نکاح کے ساتھ تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ فرمایا جو بندہ نکاح کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ غیر متہم رخصت ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ذہنی گناہ، کرداری گناہ، اخلاقی گناہ، نظری گناہ، فکری گناہ، خلوت و جلوت کے تمام تہمتوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے
نکاح ایک ایسی چیز ہے جو جنت سے شروع ہوئی اور جنت میں بھی باقی رہے گی. جنت میں بھی عمل شروع ہوا، جنت میں بھی باقی رہے گا. جنت جیسی جگہ رہنے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو کھوئے کھوئے سے تمام ماحول لگ رہے تھے، تمام نعمتیں موجود ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. لیکن حضرت آدم نے اس تنہائی کو عذاب سے کم نہیں سمجھا، تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے ان کے تقاضے کو جان کر اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. تو حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح در منصور کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو مہر متعین فرما کر اللہ نے نکاح کروایا. تو اللہ نے جیسا نکاح کروایا جنت میں، حشر کے بعد جب جنت میں ہم لوگ پہنچیں گے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، نیک مردوں کو نیک عورتیں ملیں گی، نیک عورتوں کو نیک مرد ملیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ فیصلہ ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جب کہے گا، بد ایک طرف ہو جائیں گے مرد اور عورت، نیک ایک طرف ہو جائیں گے مرد اور عورت، اور جو نیک ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ان کا رشتہ کر دے گا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ایک ہوتا ہے ہندوستانی مزاج، ایک ہوتا ہے اسلامی مزاج. ہندوستانی مزاج میں ماحول کی آمیزی زیادہ ہے، اطراف سنی سنائی باتوں کی آمیزی زیادہ ہے، لوگوں کے خیالات کا تصور کا بوجھ زیادہ ہے. لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے. لیکن اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، دیکھو لوگ کیا سمجھیں گے یہ تم نہ سمجھو. لا یخافون لومۃ لائم، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے. سب سے پہلا کام بے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس وقت میری طرف اللہ کا کیا حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ گشت کرتے تھے، بیواؤں کی آہیں سنتے تھے. حضرت ایک مجاہد اللہ کے راستے میں چلے گئے، 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور کچھ اشعار پڑھ رہی تھی ان کے خاتون نے. حضرت عمر نے ان اشعار کے ذریعے سے کچھ استنباط کیا، سمجھا کہ اس کے اوپر اپنے شوہر کی جدائیگی کا بہت بڑا گراں گزرا ہے اور بہت بڑا بوجھ پڑ رہا ہے. پھر حضرت حفصہ سے مشورہ کیا، ایک خاتون کتنا دور رہ سکتی ہے، کہاں 4 ماہ. پھر اس کے بعد متعین فرما دیا 4 مہینے سے زائد کوئی بھی مجاہد میدان کارزار میں نہیں رہے گا. 4 مہینے کو ایک مرتبہ گھر آئے گا اور جو گھر میں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں نکلیں گے. تو یہی ترتیب دعوت و تبلیغ میں بھی بنائی گئی، 4 مہینے کی ترتیب. سال والے اگر شادی شدہ ہو تو ان کو بھی کہا گیا 4 مہینے کے ایک مرتبہ گھر واپس آؤ، 15 دن رہو، پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلو. تو یہ نظام، یہ فطری نظام ہے. الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کا شکر ہے ان تمام بندھنوں کو، جس کو کہتے ہیں ہندوستانی بندھن، ہندوستانی رسوم و رواج، ہندوستانی بندشیں، ان تمام بندشوں کو توڑ کر ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کچھ ایمان والے بڑی ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اسی میں سے بڑی سعادت مند ہیں آپ حضرات کا یہ گھرانہ بھی، یہ خاندان بھی، کہ جنہوں نے الحمدللہ یہ خیر کا فیصلہ کیا بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اور بہت ہی بڑی جفا کے ساتھ. اور یہ جو اللہ کی طرف سے جفا کشی یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کے اوپر حالات اسلام کے اوپر عمل کرنے پر ضرور آئیں گے، مزاج کے اعتبار سے بھی، ماحول کے اعتبار سے بھی، مختلف حالات کے اعتبار سے بھی. لیکن ان تمام حالات میں ہم لوگوں کو دھیرے دھیرے مقابلہ کرنا، سامنا کرنا، یہ ہم پر ذمہ داری ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم لوگ اس وقت میں سنت کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد کریں، اللہ کے رسول کو یاد کریں، حضور کو یاد کریں، حضرت عائشہ صدیقہ کو یاد کریں، حضرت سودا کو یاد کریں، بھئی حضرت ام سلمہ کو یاد کریں. حضرت ام سلمہ کے وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور آپ نے فرمایا ام سلمہ کو نصیحت کرتے ہوئے، تعزیت کرتے ہوئے فرمایا دیکھو بھئی تم لوگ یہ دعا پڑھا کریں. کون سی دعا؟ فرمایا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. دعا پڑھنے کو کہا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سوچتی رہی، میں غور کرتی رہی، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا. چند دنوں کے بعد، چند ماہ کے بعد اللہ کے طرف سے اشارہ ہوا ام سلمہ کو پیغام دینے کا. تب فرماتی ہیں جو دعا میں کرتی تھی اس دعا کا نتیجہ اللہ نے مجھے دنیا ہی میں دے دیا.
تو اللہ رب العزت کے طرف سے کیا خیر کے فیصلے ہوں گے یہ ہم نہیں جان سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے. اس لیے جو بھی ہوا یہ اللہ کی طرف سے ہوا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کا معاملہ کرے گا، ہر طرح کے شر سے اللہ حفاظت کرے گا. یہ ایک سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے. اس سنت کو اللہ نے جاری فرما دیا. انشاءاللہ یہ سنت خاندان در خاندان، علاقہ در علاقہ، محلہ در محلہ لوگوں کے سامنے ایک مثالی سنت بنے گی. من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا. جو شخص سنت حسنہ شروع کرتا ہے اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، اور جو بھی اس پر عمل کرتا رہے گا اس کا بھی اجر ملے گا. اب یہ آ کر ایسی سنت ہے من سن سنتی عند فساد امتی. اس وقت یہ فساد امت کا زمانہ، لوگ دوسرا نکاح تو دور کی بات، وفات کے بعد یوں سمجھتے ہیں ارے بھائی بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیوہ کی زندگی بھی مرد کو گزارنا پڑتا ہے. تو یہ جو تصور ہے کہ تم موت تک بھی نکاح مت کرو، اور عورت کو یہ کہا جاتا ہے تم بھی موت تک نکاح مت کرو، یہ تصور کے ساتھ جو زندگی گزارا جاتا ہے، اس تصوراتی زندگی کو گناہ کبیرہ سے علماء نے تعبیر فرمایا. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، گناہ کبیرہ. اور جتنے لوگ اس میں رکاوٹیں بنتے ہیں یہ سب کے سب اس گناہ میں شامل ہیں، یہ سب کے سب اس گناہ میں شامل ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس گناہ کے بندھن کو آپ حضرات نے توڑ دیا، اس گناہ کے بندھن کو توڑ دیا. اور آپ عند فساد امتی، اس وقت جو امت میں فساد ہے اس وقت میں آپ نے ایک سنت شروع فرمایا ہے، اور آپ کو 100 شہیدوں کا اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے. کوئی معمولی چیز نہیں. النکاح من سنتی، علماء فرماتے ہیں خالی من سنتی بولے تو سنتی نہیں، بعض لوگوں پر نکاح کرنا واجب ہے، بعض لوگوں پر نکاح کرنا فرض ہے. جن لوگوں پر فرض ہیں، جن لوگوں پر واجب ہیں، تو ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو واجبات کے درجے پر اگر آ جائے تو واجب کو ادا کرنا ان پر واجب ہے. فرض کے درجے پر آ جائے تو فرض ادا کرنا ان پر فرض ہے. وہ مفتیان اکرام، علماء اکرام بتائیں گے کون سے حالات میں نکاح فرض ہے، کون سے نکاح میں نکاح واجب ہیں. تو وہ بڑی تفصیلی الگ عنوان ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، دونوں خاندانوں کے جوڑ کو بے انتہا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمت و استقلال کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس سنت کو شان سے اور مکمل اپنے اسلامی شعائر کو قائم کرنے کے عزائم کے ساتھ اس سنت پر قائم ہونے اور قائم کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے اس خاندان کے اقدام کو لوگ اس کو قابل تقلید عمل سمجھے، اور پھر اس کے نقش قدم پر تمام جتنے بھی ہیں وہ سب عمل کرنے کی. جیسے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اسجد مدنی جو اس وقت حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں ارشد مدنی، یہ کب پیدا ہوئے؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت میں 80 سال تجاوز کر چکے تھے، 80 سال تجاوز کر چکے تھے، تب جا کر ارشد مدنی پیدا ہوئے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے بڑوں نے نمونہ بتا دیا کہ بھئی یہ کوئی چیز ہے اللہ رب العزت کے طرف سے انعامات. حضرت زکریا علیہ السلام کو پیدا ہوئے، حضرت یحییٰ تو کتنے سال میں پیدا ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا ہوئے، تو اسماعیل تو کتنے سال میں پیدا ہوئے. تو یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ وامرأۃ عاقر نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے تو ہر حال میں دے دیتا ہے. اس لیے ہم لوگ انشاءاللہ اس بات کو مد نظر رکھ کر، پرسوں میں ایک تعزیت میں گیا ہوا تھا ایک خاتون کی، جمبو عبد الرحیم صاحب بہت مشہور ہستی ہیں مانمباڑی کے، بہت بڑے کروڑپتی انسان ہیں، اللہ نے ان سے بہت کام دیا. ان کے بڑے بیگم تھیں، ان کو اولاد ہی نہیں ہوئے بہت سالوں تک، 20-25 سال تک. پھر اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلہ 8-9 بچے اللہ نے عطا فرمائے. لیکن عجیب بات ہے کہ پورے بچے سب سے زیادہ جو لگے ہوئے تھے وہ بڑی امی سے. بڑی امی کو بلاتے تھے وہ امی، اور اپنی امی کو بلاتے تھے چھوٹی امی. حالانکہ وہ امی اصل امی یہ تھی اور وہ تھی بڑی امی، اور بڑی امی کو سب بلاتے تھے امی. اتنی پیار اور اتنی محبت. ابھی بھی ہمارے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی مجھے سن کر، کہنے لگے کہ ہمارے بیگم دوسرے تیسرے بیگم کا بھی انتخاب انہوں نے ہی کیا، بہرحال نکاح بھی ہو گیا، ان کو بھی بچے. آج بھی نظام یہ ہے بڑی جو خاتون ہیں ان کو سب امی بلاتے ہیں اور اپنی امی کو آنٹی بلاتے ہیں.
میں نے کہا بھائی آنٹی نہیں بلانا چاہیے بھائی، انہوں بھی امی کیوں ہونا ہو تو ان کو امی بلا لیو، ان کو ممی بلا لیو، لیکن دونوں میں کیا بھی فرق تو نہیں پڑے گا، انہوں امی رہیں گے انہوں ممی رہیں گے، لیکن بھائی آنٹی کے آنٹی بلا دیتے تو رشتہ بدل جائے گا، پھر تم انکل بن جاؤ گے، حالانکہ تم باپ ہو، انکل کے آنٹی ہوتے ہیں، ابو کے امی ہوتی ہیں یا ممی ہوتے ہیں، تو آپ ایسا کر لیجئے، میں نے رائے دی ان کو۔ پھر ایک عجیب بات کہنے لگے، آج تک تمام عیدوں میں تمام اپنی سوکنوں کو، تمام اپنے بچوں کو، یعنی اپنے بچے اور تمام جتنے بھی سوکنے ہیں ان سب کے بچوں کی بڑی بیوی ہی خریداری کرتی ہے اور کسی بھی اعتبار سے تفریق نہیں کرتی، ان کو جس قیمت کی لیتی ہیں سب کو اسی قیمت کی لیتی ہے، ایسا نہیں ہوتا بڑی کو بھاری چھوٹی کو ہلکی، ایسی چیز نہیں۔ میں نے کہا بھئی یہ تو اسلامی ایک آپ نے بہت بڑی مثال پیش فرما دی، میں نے کہا یہ مثال کو ہمارے ساتھیوں کے سامنے لانا چاہیے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمارا جو کلچر بن گیا ہے وہ کلچر یہ آ کر غیروں سے ملتا جلتا کلچر، جس کو ہم لوگ آ کر مختلف اعتبار سے، یعنی جب سے دین الہی کی بات چلی اور محنت چلی تو ایک مخلوط مذہب بن گیا، حالانکہ یہ تمام چیزیں اسلام کے تصورات میں نہیں تھیں۔ الحمدللہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ جو ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ادخلوا فی السلم کافہ جو اللہ کا حکم ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، وہ پورے اب ہم لوگ دھیرے دھیرے داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کامل اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال آپ مرد حضرات بھی مستورات بھی، اس لیے کہ آپ نیا جوڑا ہوتا ہے تو میں ہدایات الگ دیتا ہوں، آپ حضرات تو تجربے کار لوگ ہیں، اس لیے ہم ہدایات بڑے مختصر دیں گے، وہ ہدایات دیتے ہیں جو ہدایات ہمارے اکابر نے دیا۔ پھر نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد فرمایا باوضو ہماری زیارت جو ہوگی، پہلی زیارت وہ باوضو ہوگی، اور سلام کرے کوئی کلام نہ کرے، پہلی بات قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد کوئی کلام نہیں۔ سب سے پہلا کام نماز، مصلی بچھایا جائے امام صاحب کی جگہ پر، اور پیچھے مؤذن صاحب کے جو مصلی پیچھے آمنے سامنے جو ہوتا ہے تو مصلی بچھائیں۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے تمام مریدین کو، متوسلین کو یہ بات بتایا کرتے تھے، اور میری بھی عادت ہے تمام نکاح کی مجلسوں میں یہ بات بتایا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے ایک مجلس میں، بڑا اجتماع تھا سیلم میں، اور میرا بیان ہو رہا تھا نکاح سے متعلق عصر کے بعد، تو میں نے یہ بات بتائی تو انیس الرحمان صاحب ان کے جو بچے ہیں وہ سب کے سب جا کر مولانا کے پاس بیٹھے، حضرت کے پاس، ابو یہ جو بول رہے ہیں کیا؟ وہ کب بولے جب میں بیان ختم کر دیا تھا، اس لیے کہ میں سب سے آخر میں بولتا ہوں، نکاح پڑھا کر ختم ہونے کے بعد تو انہوں نے پوچھا اپنے والد سے، تو والد نے مجھے بلا کر مصافحہ کرتے ہوئے حضرت مفتی شفیق خان صاحب کہنے لگے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے شیخ کی بات یاد دلا دی، حالانکہ حضرت بہت خاص خلیفہ ہیں، شیخ کی بات یاد دلا دی۔ پھر کہنے لگے میں نے حضرت سے کئی مرتبہ 6 7 8 مجھے یاد نہیں کہ کتنے بار میں نے سنی، ہر مرتبہ میں نے جب بھی نکاح کی مجلس میں نکاح کے عنوان پر حضرت کو گفتگو کرتے ہوئے سنا، یہ بات حضرت فرمایا کرتے تھے، یعنی توثیق پر توثیق الحمدللہ ہوتی چلی گئی۔ اس لیے یہ اسلاف کی جو باتیں ہیں یہ صرف ہمارے دلہا دلہن ہی نہیں بلکہ پرانے نوجوان بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، شادی شدہ لوگ بھی کر سکتے ہیں، اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ وہ یہ کہ مصلی بچھایا جائے سامنے اور پیچھے، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کرے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کرے۔ صلاۃ الحاجت کی نیت کرنے کیا نیت کرے؟ یا اللہ اس دیواجی زندگی کے شرعی حقوق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، مرد بھی عورت بھی، میرے بیوی کے حقوق انہوں، یا اللہ میرے شوہر کے حقوق۔ بیوی نیت کرے یا اللہ جو میں تابع اس امام کے نیت کر رہی ہوں آخری دم تک میں تابع اس امام کے بن کر رہوں، اس کی توفیق عطا فرما۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس قرات خلف الامام نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ امام صاحب جب قرات کرتے ہیں پیچھے مقتدی قرات نہیں کرتے، کیا مطلب؟ شوہر جب کہے گا بیوی سنے گی، اذا امر لها طاعته اذا غاب عنها حفظت نفسها وماله اذا نظر الیها سرته
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نیک عورت کون، تو آپ نے 4 باتیں بتائی. سب سے پہلی بات، جب دیکھے تو خوش کر دے. کیا مطلب خوش کر دے؟ یعنی شوہر کو جو ماحول پسند ہے اس طرح کا ماحول اپنے گھر کو رکھے. دوسری بات، اذا امر اللہ، جب حکم دے فوراً بات مان لے. تیسری بات، جب غائب ہو جائے، باہر چلا جائے، اس کی مال کی اور اپنی عزت و آبروئی کی حفاظت فرمائے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت یہ نماز میں ہم نیت کریں گے تابع اس امام کے، تو اس کا مطلب کیا؟ زندگی بھر ہم تابع داری کریں. جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ شادی سے پہلے ہمیں کچھ رنگ پسند، شادی کے بعد جو رنگ ہمارے شوہر کو پسند وہی رنگ ہماری پسند. شادی سے پہلے کچھ کھانا پسند، لیکن شادی کے بعد جو کھانا میرے شوہر کو پسند وہ کھانا مجھے پسند. شادی سے پہلے ہم لوگوں کو کچھ خوشبو پسند، ایک خوشبو قسم کی، جیسے عورتوں کے مختلف قسم کی پسندیدہ خوشبوئیں ہوتی ہیں، لیکن وہ خوشبو سے شوہر کا الرجک ہوتی ہے. تو ہم کیا کر لینا چاہیے؟ جو خوشبو ہمیں پسند تھی اور ہمارے شوہر کو پسند نہیں، وہ خوشبو بھی ہم چھوڑ دیں اللہ کے نام پر. تو یہ عورت کی سب سے بڑی قربانی، جو میرا شوہر چاہتا ہے اسی طرح، جیسے خالد طیب صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے مجازی خدا کا احترام کیا کرے. مجازی خدا، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کریں تو میں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے شوہر کو تم سجدہ کیا کرو. اتنا بڑا، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں، حدیث میں خود ہیں، اگر شوہر نے یہ حکم دیا بیکار حکم، بالکل بیکار حکم، جو عقلی اعتبار سے بھی بیکار ہیں، فہم کے اعتبار سے بھی بیکار ہے، اور ماحول کے اعتبار، یعنی یہ پہاڑ کو اٹھا کر سفید پہاڑ کو کالے پہاڑ پر، کالے پہاڑ کو سفید پہاڑ پر رکھنے کا حکم دیا. فرمایا تب بھی عورت پر واجب ہے کہ وہ اس حکم پر عمل کیا کرے. یہ الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ بولا کو تو کئی کو ایسا حکم دیا وہ کچھ ریپیری دینے کا، وہ اللہ دے لیتی. تو کئی کو یہ حکم دیا اسے ریپیری دینے کا، اللہ دے لیتی. لیکن بیوی پر تابع داری کیا ہے کہ وہ تابع داری کرے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے پورا بدن اگر زخمی ہو جائے، عورت اگر ناقابل تصور طریقے سے وہ اس کی خدمت کرے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں شوہر کے سامنے آواز بلند کرنا یہ بھی بے ادبی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی میں علماء فرماتے ہیں استاد کے سامنے شاگرد زور سے گفتگو نہ کرے، استاد کے پیر کے سامنے مرید زور سے گفتگو نہ کریں. اسی میں لا ترفعوا کے مخاطب ازواج مطہرات بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ازواج مطہرات کو بھی حکم ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے زور سے آواز مت کیا کرو. تو زور سے ہمیں، جیسے میں کہا خلاف خلف الامام نہیں ہے، تو شیخ فرمایا کرتے تھے جن لوگوں کے پیچھے، جن لوگوں کے یہاں خلاف خلف الامام ہے وہ کیا کریں گے؟ یعنی پیچھے مقتدی بھی قرات کر سکتی ہیں امام صاحب کے پیچھے، جو لوگ کہتے ہیں، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ بیوی کو شوہر بولے چھپ کے بیٹھو دو، پہلے تمہیں چھپ کے بیٹھو جی قرات خلف الامام. خاموش رہو جی تو تمہیں پہلے خاموش رہو جی قرات خلف الامام. بات کرو نہ کو جی تمہیں پہلے بات کرو نہ کو جی قرات خلف الامام. ہمارے پاس تو قرات خلف الامام ہے نہیں، ہمیں چھپ کے بیٹھو تو چھپ کے ہو بیٹھ جائے. کیوں؟ اذا کبر الامام فکبروا، اذا قرأ فانصتوا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فاسجدوا، اذا سلم فسلموا. ہمارے پاس تو تابع داری کا حکم ہے احناف کے نزدیک. تکبیر کہے تو تکبیر کہو، امام صاحب قرات کرے یعنی شوہر بات کرے، بیوی کو بات نہیں کرنا چاہیے، خاموش سننا چاہیے. بیوی کو بات نہیں، بے ادبی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں سب سے بڑی غیبت استاد کی غیبت شاگرد کرے، شیخ کی غیبت مرید کرے، شوہر کی غیبت بیوی کرے. یہ بدترین غیبتوں میں غیبت ہے. اس لیے کہ بھئی شوہر صبح سے شام تک تمہارے لیے جی رہا ہے، تمہارے لیے مر رہا ہے. بھئی اکیلا اگر شوہر رہا، بیوی بچے نہیں، تو اسے کہ خاموش، بھئی جتنا کمایا کما کر آرام کرتا، لیکن تمہارے لیے یہ خون پسینے کو یہ کر رہا ہے، اس کی قدر کرنے کا شریعت نے حکم دیا. اسی طرح شوہر کو کہا تم اس لائق بنو، ایسے صفات والے بنو، ایسے نیک بنو، ایسے پاک بنو، ایسے تم پارسا بنو. اگر سجدہ کرنے کا بیوی کو حکم دیا جائے، تمہاری تقدس پر اتنا یقین ہو بیوی کو جدہ کرنے میں عار محسوس نہ کرے. یہ نکالا اس حدیث سے علماء نے. خالی سجدہ کرو یہ جز تو ہم بیان کرتے ہیں. دوسرا جز یہ بتانا چاہتا ہے حدیث کا، دوسرا جز یہ ہے
کہ شوہر کو بھی اتنا پارسا بننا چاہیے. اگر بیوی سے کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ شوہر کو سب لوگوں کو بزرگ ماننے تیار, شوہر کو ایک بزرگ ماننے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو حضرت نبی علیہ السلام کے معجزات میں علماء نے یہ لکھا ہے, سب سے پہلا معجزہ یہ ہے, سرکار نے جب نبوت کا دعویٰ کیا, سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, اس کو پہلا معجزہ قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی نے فوراً مان لیا, ہاں ہم جو 15 سال سے, حالانکہ چاروں بچے انہی سے ہوئے, 15 سال جو زندگی میں نے تمہارے ساتھ گزاری ہے, اس پر میں نے اندازہ لگایا آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. جو ہی نبوت لے کر آئے فوراً اسلام قبول کر لیا. اللہ ہم نے سریوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال نماز پڑھے, نماز کے بعد مصلی اٹھا کر بیگم کے بازو بچھائے اور یوں کہے کہ بیگم میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. پھر ان سے کہیں تم دعا کرو میں آمین, تم دعا کرو میں آمین کہتا ہوں. دعا کریں اور 40 دن فجر کی نماز قضا نہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے گا. تہجد گزار کا اہتمام کرو گے, اللہ گھر میں اولیاء اللہ کو پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ طرح کے خیر مقدر فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. بھائی ایجاب و قبول ہو گیا, مسکرات کا جہرن ہو گیا.